کی سیرت طیبہ کا جو درس سلسلہ وار چل رہا ہے اس کا اگلا حصہ آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ محترم اسلامی بھائیوں، جیسا کہ آپ تمام جانتے ہیں کہ ہم اپنے اس 15 روزہ درس میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو سنتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو صحیح طور پر سمجھ کر اس پر عمل کر سکیں۔ گزشتہ درسوں میں بیان ہوا تھا کہ 40 سال کی عمر میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز فرمایا۔ سب سے پہلے اقرأ بسم ربک الذی خلق کی آیتیں نازل ہوئیں۔ ان آیتوں کے نزول کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک سینہ کانپ رہا تھا۔ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تسلی دلائی۔ ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں۔ ورقہ بن نوفل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننے کے بعد فرمایا، یہ وہی فرشتے ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتے تھے، اور انہوں نے کچھ باتیں بتلائی۔ کہا کہ آپ کی قوم آپ سے دشمنی کرے گی، آپ کو آپ کے شہر سے نکال دے گی۔ تمنا ظاہر کی، کہا کاش میں اس وقت جوان ہوتا اور اس وقت آپ کی کچھ مدد کر سکتا جب آپ کی قوم آپ کے ساتھ عداوت اور دشمنی کرے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعجب ہوا، کہنے لگے کہ کیا میری قوم مجھے میرے شہر سے نکال دے گی؟ تو ورقہ بن نوفل نے کہا کہ آپ جس کام کو کرنے جا رہے ہیں، یا یہ ذمہ داری اللہ نے جسے بھی دی ہے، نبوت کی ذمہ داری، لوگوں کو اللہ کا دین سمجھانے کی ذمہ داری، اس کے ساتھ دشمنیاں ضرور کی گئی ہیں۔ تو بہرحال اس کے کچھ عرصے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یا ایھا المدثر کی آیتیں نازل ہوئیں، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی تعلیمات دی گئی کہ آپ کا کام اس وقت چادر اوڑھ کر سونا نہیں ہے، اللہ کی کبریائی اور اللہ کی بڑائی کو دنیا میں عام کرنا ہے۔ تو گویا آپ کو آپ کی ذمہ داری سمجھائی گئی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان آیتوں کے نازل ہونے کے بعد اپنی ذمہ داری کو سمجھ کر دعوت و تبلیغ کے کام میں مصروف ہو گئے۔ گزشتہ درس میں آخری جو بات بتلائی گئی تھی وہ بات یہ تھی کہ اہل علم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ کی جو زندگی ہے، اس زندگی کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے، یا یوں کہیں کہ اہل علم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوتی زندگی کو 2 بڑے حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک حصہ مکی دور کا ہے اور دوسرا حصہ مدینہ طیبہ کا ہے۔ مکہ مکرمہ کے اندر نبوت ملنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال کا زمانہ بتایا ہے۔
13 سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں رہے۔ اس عرصے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ کا پہلا حصہ جو 3 سال پر مشتمل ہے، اس حصے کو کہا جاتا ہے خفیہ دعوت، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں ابتدائی طور پر علی الاعلان دعوت و تبلیغ کا کام نہیں کرنا چاہتے تھے، یا حالات اس قابل نہیں تھے کہ کھلم کھلا لوگوں کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی دعوت دی جا سکے، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں، پہلے بتایا جا چکا ہے کہ مکہ عرب کے اندر ایک مرکزی حیثیت رکھتا تھا۔ اسلام سے پہلے بھی دور جاہلیت میں، اسلام کے آنے سے پہلے بھی مکہ مکرمہ کا پورے عرب میں ایک مقام تھا، ایک مرتبہ تھا۔ خانہ کعبہ کے ہونے کی وجہ سے لوگ عرب کے مختلف علاقوں سے سفر کر کے کعبۃ اللہ کے حج اور زیارت کو آیا کرتے تھے، اور مکہ مکرمہ کو مرکزی حیثیت دے کر اسے دین کا ایک مرکز تصور کرتے تھے۔ اور بعثت نبوی کے وقت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت عطا کی گئی، اس وقت مکہ کی حالت کیا تھی؟ مکہ کے اندر سے خالص توحید ختم ہو چکی تھی۔ کعبۃ اللہ کے اطراف و اکناف میں بت رکھے گئے تھے۔ جس گھر کو اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام نے خالص توحید کی نشر و اشاعت کے لیے بنایا تھا، مکہ کے لوگوں نے اس کے اندر بت رکھ کر توحید کا خاتمہ کر دیا تھا۔ اور ایسے ماحول میں جبکہ ہر گھر میں ایک بت رکھا ہوا ہے، ان بتوں کے خلاف اللہ کے توحید کو بیان کرنا اور علی الاعلان بیان کرنا حالات اس کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے گویا اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ الہام فرمایا کہ آپ دعوت و تبلیغ کا کام ابتداءً خفیہ طور پر کریں، کیونکہ دعوت کے میدان میں بہت سارے لوگ اپنے بن بنائے طریقوں کو لے کر، نت نئے انداز کو لے کر دعوت کے میدان میں کود پڑتے ہیں، جبکہ دعوت ایک عبادت ہے، اور اس کے طور و طریقے ہمیں کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لینا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ کے اندر تمام قسم کے حالات میں دعوت و تبلیغ کا کام کیا ہے۔ جو آدمی دعوت و تبلیغ کے میدان میں آگے بڑھنا چاہتا ہے، بے شک ایسے شخص کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں بہترین اسوہ اور بہترین نمونہ ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العالمین اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا ہے، قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، هذه سبیلی، یہ میرا راستہ ہے، ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ کیسے بلاتا ہوں؟ بلانے کا انداز اور بلانے کا طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، کہا علی بصیرۃ، بصیرت کے ساتھ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، اور یہ انداز میرا اور ان تمام لوگوں کا ہے جو میری اتباع کرتے ہیں۔ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف بلاتے تھے۔ جب بلاتے تھے تو آپ کا ایک منہج اور آپ کا ایک طریقہ بھی تھا، اور اسی طریقے کو ہمیں سیکھنا ہے،
اسی طریقے کی روشنی میں اللہ کے بھٹکے ہوئے بندوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے۔ لوگوں کے بنائے ہوئے طریقے کتنے بھی زیادہ اچھے ہوں، بے شک وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے جیسے طریقے نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے دعوت و تبلیغ کے میدان میں کام کرنے والے بہت سارے لوگ جو اپنے بن بنائے طریقوں کو لے کر چل رہے ہیں، کوئی جہالت پر ہی اللہ کی طرف بلا رہا ہے بغیر علم کے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بصیرت کے ساتھ اللہ کی طرف بلاتے تھے، یعنی علم کی روشنی میں، بصیرت دیکھنے کے بعد کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے۔ اللہ کے لیے بتائیے، اگر کوئی آدمی دعوت و تبلیغ کے لیے نکل پڑے، اس کے پاس علم کچھ بھی نہیں ہے، لوگوں کو بلائے گا کس چیز کی طرف بلائے گا؟ علم انتہائی ضروری ہے تبلیغ کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا انی ولو آیہ، اگر ایک آیت بھی میری تمہیں معلوم ہو تو پہنچاؤ، لیکن معلوم ہی نہیں ہے آدمی کو، صحیح کیا ہے غلط کیا ہے اس کا پتہ ہی نہیں ہے، بلائے گا تو بے شک ضلالت کی طرف بلائے گا۔ اسی لیے پہنچ کر آدمی جھوٹی حدیثیں بھی بیان کرتا ہے، موضوع روایات بھی بیان کرتا ہے، قصے کہانیاں بھی بیان کرتا ہے، جبکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو آدمی میری طرف منسوب کر کے کوئی جھوٹی حدیث بیان کرے، ارادہ بڑا اچھا ہے میرا، لوگوں کو نماز کی طرف بلانا چاہتا ہوں، لیکن مجھے معلوم نہیں کہ جو حدیث میں بیان کر رہا ہوں صحیح ہے کہ ضعیف ہے کہ موضوع ہے کہ من گھڑت ہے، بس نیک نیتی سے میں نے وہ حدیث لوگوں میں بیان کر دی، کیا انجام ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو میری طرف جھوٹ گھڑ کر بیان کرے یا جھوٹی حدیث بیان کرے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو دعوت و تبلیغ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ آپ کی سیرت طیبہ میں دعوت و تبلیغ کا مفصل طریقہ بیان کیا گیا ہے، آپ آگے دیکھیں، اسی سلسلے کے ساتھ غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت و تبلیغ کا طریقہ کیسے سکھاتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا میں خفیہ طور پر دعوت کی، کتنے سال تک دعوت کی؟ 3 سال تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خفیہ طور پر دعوت و تبلیغ کرتے رہے، کیونکہ حالات کے اعتبار سے خفیہ طور پر دعوت و تبلیغ کرنا یہ اسلام اور حق کی اشاعت کے لیے انتہائی بہتر تھا، اور یہ الہام اللہ کی جانب سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جن لوگوں کے سامنے اسلام کو پیش کیا ان میں ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، آپ کے تمام حالات کو اچھی طریقے سے جانتی تھیں، آپ کے اخلاق کو جانتی تھیں، آپ کی صداقت، آپ کی امانت داری، آپ کی دیانت داری، ان تمام چیزوں سے مکمل طور پر واقف تھیں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے اسلام کی بات کی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بلا چوں و چرا کے اسلام قبول کر لیا۔ اسی طریقے سے ابتدا میں اسلام قبول کرنے والوں میں امت کے سب سے افضل ترین شخص کون ہے؟ امت کے سب سے افضل شخص محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پوری امت محمدیہ میں اگر کسی کا مقام سب سے اونچا، کسی کا رتبہ سب سے بڑا ہو سکتا ہے تو وہ صدیق اکبر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھے دوست تھے اسلام سے پہلے بھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق تھے وہی اخلاق بالکل ہو بہو اسلام سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بھی تھے۔ اسی لیے آگے بات آئے گی کہ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
غار حرا کا واقعہ بیان کیا، آپ گھبرائے ہوئے تھے، خدیجہ نے تسلی دیتے ہوئے کیا کہا تھا؟ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ کیوں ضائع نہیں کرے گا؟ انک لتصل الرحم، کیونکہ آپ رشتے جوڑتے ہیں، رشتے کاٹتے نہیں ہیں۔ وتحمل الکل، جو آدمی بوجھ بنا ہوا ہے ایسے آدمی کے کمائی میں مدد کرتے ہیں۔ وتقر الضیف، مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں۔ تعین علی نوائب الحق، حق کے کاموں میں آپ ساتھ دیتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان سچے ساتھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو جب مکہ والوں نے مکہ چھوڑنے پر مجبور کیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت کی غرض سے نکلے، راستے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے عرب کے ایک آدمی کی ملاقات کی جس کا عرب میں مقام تھا، مرتبہ تھا، اس کا نام ابن الدغنہ ہے۔ اس نے جب یہ سنا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مکہ چھوڑ کر جا رہے ہیں تو اس نے کہا مثلک لا یترک، آپ کے جیسا ایسے ہی چھوڑا نہیں جا سکتا، آپ معمولی آدمی نہیں ہیں، آپ کو ہم جانے نہیں دیں گے۔ کون ہے جو آپ کو پریشان کرتا ہے جبکہ آپ رشتوں کو جوڑتے ہیں، مہمان کی عزت کرتے ہیں، جبکہ آپ ایسے شخص کو جو کمانے کے لائق نہیں کمائی کے ذرائع مہیا کرتے ہیں، جبکہ آپ حق کے کاموں میں مدد کرتے ہیں۔ جو صفتیں خدیجہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی تھی، وہی صفتیں ابن الدغنہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیان فرمائی تھی۔ ایک جیسی زندگی بسر کرتے تھے، اسی لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رسالت کے بارے میں بیان فرمایا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بغیر کسی تردد کے، بغیر کسی ہچکچاہٹ کے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نہیں بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان میں کسی مسئلے میں اختلاف ہو گیا، بات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر کے مقام کو بیان کرتے ہوئے، ان اللہ بعثنی الیکم فقلتم کذب، اے لوگو اللہ نے جب مجھے نبی بنا کر بھیجا، میں نے اپنی نبوت کے بارے میں بتلایا تو تم لوگوں نے کہا کہ آپ جھوٹے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں۔ وقال ابو بکر صدق، ابو بکر نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رسالت کی جو آپ بات بتا رہے ہیں یہ بات سچی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے مقام کی بلندی کے لیے اس کے بعد فرمایا وَوَاسَانِي بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ، اپنے مال اور اپنے جان سے ابو بکر نے میری مدد فرمائی۔ فَهَلْ أَنْتُمْ تَارِكُوا لِي صَاحِبِي، کیا تم لوگ میرے اس دوست کو ستاتے ہو، میرے اور اس کے بیچ تم چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ کس سے کہہ رہے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ کس شخص سے کہہ رہے ہیں؟ اس شخص سے کہہ رہے ہیں جن کا مقام پوری امت میں ابو بکر صدیق کے بعد سب سے اونچا ہے۔ اس میں صاف طور پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے مقام کی بلندی کا اندازہ ہوتا ہے، بغیر کسی چوں و چرا کے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے بارے میں ایک پل کے لیے بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں شک نہیں آیا۔ تو پہلے اسلام قبول کرنے والوں میں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ہوئی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہوئے، اسی طریقے سے ابتدا میں اسلام قبول کرنے والوں میں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اور یہ ایک بڑی مہربانی ہے
اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کہ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن سے ہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں رہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو طالب مالی اعتبار سے تنگ دست تھے، اور انہوں نے بچپن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پالا ہے، پرورش کی ہے، بلکہ سب سے زیادہ عزیز رکھتے تھے، بڑا خیال رکھتے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جوانی کو پہنچے، دیکھا کہ اپنے چچا کا حال ایسا ہے کہ وہ اپنی بہت ساری اولاد کی پرورش کرنے کے لائق نہیں ہیں، یا تنگ دستی کا ماحول ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک چچا ہیں، عباس رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے ابو طالب کے ایک ایک بیٹے کو پرورش کے لیے لے لیا، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو لیا، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کو پرورش کے لیے لے لیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بچپن ہی سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پرورش پا رہے تھے، آپ کے حالات کو اچھی طریقے سے جانتے تھے، آپ کی امانت داری، آپ کی صداقت کو جیسے گھر والا جانتا ہے دوسرا اتنی تفصیل سے جان نہیں سکتا۔ اسی لیے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے بارے میں ان کے سامنے بات کی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 10 سال تھی، بعض روایات کے مطابق بلوغت کے قریب تھے، یعنی مراہقے کی عمر، ابھی جوانی کی دہلیز پر مکمل قدم نہیں رکھے تھے۔ اسی طریقے سے ابتداء میں اسلام قبول کرنے والوں میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہی شخص ہیں جنہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بیٹا بنا لیا تھا، اور ان کا واقعہ پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے زید بن حارثہ کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے میں دے دیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پرورش کر رہے تھے، جب ان کے خاندان والوں کو پتہ چلا کہ زید بن حارثہ مکہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں، انہیں لے جانے کے لیے آئے، ساتھ میں مال بھی لے آئے تھے۔ آ کر انہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی، کہا کہ ہمارا بیٹا آپ کے پاس ہے، اگر آپ چاہیں تو ہم مال دے دیتے ہیں، انہیں چھوڑ دیجئے، اگر آپ احسان کر کے چھوڑ دیں تو یہ آپ کا احسان ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے بہتر بات میں کہتا ہوں کہ انہیں بلا کر اختیار دے دیتے ہیں، اگر وہ تمہارے ساتھ جانا چاہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن اگر وہ مجھے اختیار کر لیں، مجھے چن لیں، تو میں اس کو کبھی جدا نہیں کروں گا جو مجھے چن لے گا۔ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا گیا، ان کے چچا اور ان کے والد سے ان کا تعارف کرایا گیا، انہوں نے پہچان بھی لیا۔ اس کے بعد ان سے کہا گیا کہ یا ہمارے ساتھ چلو، تو زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ میں انہیں چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دن زید بن حارثہ کا ہاتھ پکڑ کر مکہ والوں کے درمیان اعلان کر دیا کہ آج سے یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا وارث بنے گا، میں اس کا وارث بنوں گا۔ خوش قسمتی ہے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کی، کس قبیلے کے تھے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پرورش پاتے تھے، پرورش پائی، بڑا پیار بھی پایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، بلکہ آپ سے جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ مجھے سب سے زیادہ پیار زید سے ہے۔ کسی نے کہا اس کے بعد کس سے ہے؟ کہا کہ اس کے بیٹے اسامہ سے ہے، اسی لیے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو حب رسول اللہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے کہا جاتا تھا۔
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بڑے اونچے تھے. ایک غلام کو بھی آزاد کر کے جب آپ نے اپنا بیٹا بنا لیا تو آپ نے اسے بھرپور چاہت عطا فرمائی. جانتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو. نبوت سے پہلے اپنے باپ اپنے خاندان کو چھوڑ کر جو آدمی کسی اجنبی کو اختیار کر سکتا ہے تو اس اجنبی کے اندر اس نے کیا کچھ نہیں دیکھا ہوگا. اسی لیے جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اسلام قبول کر لیا. اہل علم اس حقیقت کو بیان کرتے ہیں کہ اسلام کے اول دن، اسلام کے پہلے دن ان 4 بڑی ہستیوں نے اسلام قبول کیا. خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ. ان میں سے کس نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا اس کی کہیں بالکل وضاحت نہیں ہے. جتنی بھی روایتیں ہیں، بعض میں ہے کہ ابو بکر نے پہلے کیا، بعض میں ہے کہ حضرت علی نے پہلے کیا، بعض میں ہے کہ حضرت خدیجہ نے پہلے اسلام قبول کیا. بہرحال امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے ائمہ نے ان تمام روایات کو جمع کر کے یوں بیان کیا ہے کہ عورتوں میں سب سے پہلے اسلام خدیجہ نے قبول کیا رضی اللہ تعالی عنہ، بڑے مردوں میں سب سے پہلے اسلام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے قبول کیا، غلاموں میں سب سے پہلے اسلام حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے قبول کیا، بچوں میں سب سے پہلے اسلام حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے قبول کیا. یہ سابقین اولین میں سے بھی سب سے زیادہ سبقت کرنے والے ہیں، اور سابقین اولین کا مقام اللہ کے پاس بہت ہی زیادہ اونچا اور بہت ہی زیادہ بڑا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے قبول اسلام کے بعد اپنے ملنے جلنے والوں میں اسلام کی تبلیغ کا آغاز کر دیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی کوشش اور آپ کی محنت سے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہوئے. ذرا ان احادیث کو جب آپ سنیں گے، ان واقعات کو سنیں گے، ان صحابہ کے مقام اور مرتبے کو بھی آپ جانیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو آدمی کسی نیکی کا سبب بنتا ہے اس کا اجر کیا ہے؟ نیکی کرنے والے کے برابر اس کا اجر ہے، اور نیکی کرنے والے کے اجر میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں ہوتی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کس کے اسلام کا سبب بن رہے ہیں؟ عثمان بن عفان کے اسلام کا سبب بن رہے ہیں. اور عثمان بن عفان کی نیکیاں کتنی ہیں کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟ جو نیکیاں عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی ہیں، اللہ کے فضل و مہربانی سے وہ ساری نیکیاں ابو بکر صدیق کی بھی ہیں، کیونکہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام کا سبب ابو بکر صدیق بنے ہیں. ان میں وہ نیکیاں بھی ہیں جن میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج سے عثمان جو بھی کرے گا اللہ اس کی پکڑ نہیں کریں گے. یعنی یہ شرف بغیر کسی شک کے عثمان کو حاصل ہوا، اور جو شرف عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہوا، اللہ کی مہربانی سے وہ نیکی ابو بکر صدیق کو بھی ملی، کیونکہ ابو بکر ہی عثمان کے اسلام کا سبب ہے. اسی طریقے سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی محنت اور کوشش سے حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اسلام قبول کیا. کون ہیں زبیر؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حواری ہیں. یہ سب عشرہ مبشرہ میں سے ہیں جنہیں جنت کی بشارت دی گئی ہے. ان کے اسلام کا سبب اللہ کی توفیق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محنتیں ہیں، اور انہوں نے ابتدا میں اسلام قبول کیا ہے. ابھی اسلام دنیا میں پھیلا نہیں ہے، اسلام کے ابتدائی دن ہیں. ایسے وقت میں جب ابو بکر نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کی دعوت دی تو عبد الرحمن بن عوف نے بھی اسلام قبول کیا. سعد بن ابی وقاص نے بھی اسلام قبول کیا.
طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسلام قبول کیا. کتنے بڑے بڑے صحابہ ہیں، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف، عثمان بن عفان، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب کے سب ان صحابہ میں سے ہیں جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت عطا فرمائی. اسی طریقے سے ابتدا میں اسلام قبول کرنے والوں میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. یہ سب ہمیں جاننا چاہیے، اپنے بچوں کو سکھانا چاہیے. یہ ہمارے اسلاف ہیں جن کی قربانیوں سے اسلام ہم تک پہنچا ہے. بلال، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قدامہ بن مظعون، عبداللہ بن مظعون، یعنی یہ تینوں بھائی ہیں، عثمان بن مظعون، عبداللہ بن مظعون اور اسی طریقے سے قدامہ بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عبید اللہ بن حارث، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی ہیں. حارث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں. ان کے بیٹے عبیدہ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی، یہ بھی جو ہے سابقین اولین میں سے ہیں، ابتدا میں اسلام قبول کرنے والوں میں سے ہیں. سعید بن زید، فاطمہ بنت خطاب، یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہیں. انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے اسلام قبول کیا تھا. اس طریقے سے سیرت کی بعض کتابوں میں 40 سے زیادہ لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے جنہوں نے ابتدائے اسلام میں اسلام قبول کیا تھا، اور انہیں سابقین اولین میں سے ذکر کیا گیا ہے. لیکن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان تمام کا سابقین اولین میں ذکر کرنا محل نظر ہے. یعنی ان تمام کو کیا حقیقت میں سابقین اولین کہا جائے گا، یا صرف انہیں سابقین اولین میں سے کہا جائے گا جو اسلام میں سب سے زیادہ سبقت کر گئے تھے؟ اس سلسلے میں جو ہے اہل علم کے درمیان اختلاف ہے. جہاں تک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام کی بات ہے، اس سلسلے میں بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں اوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الاثنین وصلی علی یوم الثلاثاء. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پیر کے دن وحی نازل ہوئی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے دوسرے دن منگل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے نماز پڑھی، یعنی انہوں نے اس وقت تک اسلام قبول کر لیا تھا. اس حدیث میں ایک اور بات بھی بیان کی گئی ہے کہ ابتدائی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے. بعض روایات میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ جبریل امین نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اقرأ بسم ربک الذی خلق کی آیتیں عطا فرمائی، اس کے بعد وضو کا طریقہ سکھایا، نماز کا طریقہ سکھایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کوئی شک نہیں کہ معراج سے پہلے بھی نماز پڑھتے تھے. صحابہ کو آپ نے نماز پڑھنے کی تعلیم بھی دی، لیکن کیا 5 وقت کی نمازیں فرض تھیں؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ ابتدائے اسلام میں جیسا کہ بعض اہل علم نے کہا 2 وقت کی نمازیں تھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، صبح اور شام اللہ کی تسبیح بیان کیجیے. تو صبح اور شام 2 رکعتیں جو ہے نماز ادا کی جاتی تھیں. یہ ابتدائے اسلام میں تھا، یہاں تک کہ معراج کے وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر 5 وقت کی نمازیں جو ہے فرض کی گئیں. امام ابن ہشام رحمۃ اللہ علیہ نے جبکہ روایت میں کچھ ضعف ہے، یہ بیان کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتدائی وحی کے ساتھ ہی نماز سکھلائی گئی تھی. اسی طریقے سے یہ صحابہ کرام ہیں جنہوں نے ابتدا میں اسلام قبول کیا، جن کی تعداد 40 سے زیادہ بتلائی گئی. جو آدمی ابتدا میں نازل ہونے والی قرآن کی آیتوں میں غور کرے گا، ایک چیز اسے ملے گی کہ وہ آیتیں بہت چھوٹی چھوٹی ہیں. ان آیتوں کے اندر، ان آیتوں کا جو اختتام ہے بہت ہی زیادہ حسن و خوبی کے ساتھ ہے. اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم. یہاں تک کہ پڑھنے اور سننے میں بھی بہت ہی زیادہ اچھا لگتا ہے، اور اللہ کا پورا کلام اس میں کوئی شک نہیں کہ سب سے بہترین کلام ہے. یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر
ایک ہی آواز کے ساتھ ختم ہوتی ہیں۔ معانی کے اعتبار سے بھی ان آیات کے اندر جن معانی پر زیادہ زور دیا گیا ہے ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ دنیا داری کو چھوڑ کر آدمی آخرت کی فکر کرے، اپنے نفس کو پاک کرنے کی فکر کرے، دنیا کی رذالتوں، دنیا کی گندگیوں سے اللہ کی جانب دھیان دے۔ آخرت کا ذکر کیا گیا ہے، اسی لیے ان آیات کے اندر ساتھ ہی ساتھ جنت اور جہنم کا بھی جو ہے کثرت سے ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال تک خفیہ طور پر دعوت کرتے رہے، لیکن دعوت و تبلیغ کی یہ خبریں اہل مکہ کو آہستہ آہستہ پہنچنے لگیں، کیونکہ بہت سارے لوگ الحمدللہ ان سابقین اولین کے بعد بہت سارے لوگوں نے اسلام قبول کیا، اور اسلام قبول کر کے یہ لوگ چھپ چھپ کر نماز پڑھتے تھے۔ بعض روایات کے مطابق وادیوں میں جا کر اپنے قوم سے چھپ کر نماز پڑھتے تھے۔ حضرت ابو طالب نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا، کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ابو بکر صدیق نے پوری بات بتائی تو ابو طالب نے کہا کہ اس پر جمے رہو، اسے مت چھوڑو، جبکہ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ابتدا میں کھلے عام نماز نہیں پڑھتے تھے، چھپ چھپ کر نماز پڑھتے تھے۔ 3 سال کا جب عرصہ گزر گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، کہا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو آپ ڈرائیں۔ یہ حکم تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلے طور پر دعوت و تبلیغ کرنے کا۔ یہ نبوت کا 3 سال ہے، اور یہ آیت کریمہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ سورہ شعراء کی آیت ہے۔ جو شخص سورہ شعراء ترجمے سے پڑھے اور جا کر آپ ضرور پڑھیں، آپ دیکھیں گے کہ اس آیت کریمہ سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو تفصیل سے بیان کیا ہے کہ ان کو نبوت کیسے دی گئی، دعوت و تبلیغ انہوں نے کس طریقے سے کی، کس قسم کی پریشانیاں پیش آئیں۔ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات کے ذریعے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طریقہ بیان فرما رہا تھا کہ دعوت و تبلیغ میں انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم نے اس طریقے کا کام کیا ہے اور اس طریقے کی کامیابی ہوئی ہے۔ اور اس آیت کریمہ کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم نوح، قوم عاد، ثمود، اصحاب الایکہ، ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے قوم کی ہلاکت اور تباہی کے واقعے کو بیان فرمایا ہے، جس میں ان لوگوں کے لیے بہت ہی زیادہ عبرت کی باتیں بیان کی گئی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرنا چاہتے ہیں کہ اے لوگوں، جس طریقے سے پچھلی قومیں نبی کو جھٹلا کر ہلاک و برباد ہو گئی ہیں، اسی طریقے سے کہیں تم بھی نبی کو جھٹلا کر ہلاک و برباد نہ ہو جانا۔ یعنی پہلی آیات میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پچھلے انبیاء کے دعوت و تبلیغ کا نہج اور طریقہ بتلایا گیا، اور بعد کی آیات میں مؤمنین کو اور اللہ کے نبی کو تسلی دی گئی کہ اگر جھٹلائیں انجام خیر تو مؤمنوں کا ہوگا، اور کافروں کو دھمکی دی گئی ہے کہ اگر نبی کو جھٹلائیں تو ایسی صورت میں ہلاکت اور تباہی ان کے مقدر بنے گی۔ ان آیات کے نازل ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر جمع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی، کہا یا صباحا۔ یہ عرب کا ایک کلمہ ہے، جب لوگوں کو کسی بڑے معاملے کے لیے جمع کرنا ہوتا تو کوئی آدمی پہاڑ کی بلندی پر چڑھ کر زور سے پکارتا یا صباحا یا صباحا، تو لوگ اس کے ارد گرد جمع ہو جاتے۔ جب لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جمع ہو گئے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قوم سے کہا کہ اے لوگو، اگر میں تمہیں یہ بتاؤں کہ پہاڑ کی دوسری جانب گھوڑ سواروں کا ایک لشکر ہے جو ابھی تم پر حملہ کرنے والا ہے، تو کیا تم میری بات کا یقین کرو گے؟ لوگوں نے کہا کیوں نہیں، ہم نے کبھی آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں سنا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنِّي نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ۔ تو لوگوں سنو،
ایک بڑے عذاب سے میں تمہیں ڈراتا ہوں۔ نصیحت آمیز کلمات سے آپ نے پہلے حجت قائم کی، لوگوں نے آپ کی صداقت کا اقرار بھی کر لیا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت لوگوں کے سامنے بیان فرمائی۔ ابو لہب اٹھ کر کھڑا ہو گیا، کہا تبا لک ما جمعتنا الا لہذا، محمد تیرا برا ہو، کیا تو نے اسی کام کے لیے ہمیں جمع کیا تھا؟ اللہ رب العالمین نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، تبت یدا ابی لہب وتب، برا محمد کا نہیں بلکہ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں اور اس کا برا ہو۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اس ظالم کا انجام بھی بیان فرما دیا کہ یہ کتنے بھی دن رہے گا ایمان قبول نہیں کر سکے گا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ہے ایک صورت، یعنی ابو لہب کے بارے میں ابتدا ہی میں یہ خبر دی گئی تھی کہ اس کا انجام جہنم ہے، فیصلی نارا ذات لہب، بہکنے والی آگ میں اس کو جھونکا جائے گا، دہکنے والی آگ میں اسے جھونکا جائے گا۔ یہ انجام اللہ نے پہلے ہی بیان کیا تھا، اسی لیے اللہ رب العالمین نے اس کے مقدر میں ہدایت بھی نہیں لکھی، کفر پر ہی مرا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے دلائل میں سے ایک بڑی دلیل ہے۔ اس کی بیوی کا بھی انجام اللہ نے ابتدا میں ہی بیان کیا، اسی طریقے سے کفر پر وہ بھی جو ہے مارا گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت میں ہے، جسے مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے، فرماتی ہیں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، جب وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ یہ آیت نازل ہوئی، یعنی اس آیت میں کیا حکم دیا گیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، فرمایا یا فاطمہ بنت محمد، اے محمد کی بیٹی فاطمہ، یا صفیہ بنت عبد المطلب، اے صفیہ عبد المطلب کی بیٹی۔ کون ہے صفیہ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ہے، فاطمہ آپ کی بیٹی ہیں۔ یا بنی عبد المطلب، اے عبد المطلب کے بیٹو۔ کون ہے عبد المطلب کے بیٹے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے چچا۔ لا املک لکم من اللہ شیئا، سنو کہ میں اللہ کے پاس تمہارے لیے کسی چیز کا مالک نہیں ہوں، کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ سلونی من مالی ما شئتم، میرے مال میں سے تمہیں جو چاہیے مانگ لو۔ یہ بات بڑی عبرت کی ہے، غور کرنے پر۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی، اپنے چچا، اپنے پھوپھیوں سے یہ بات فرما رہے ہیں کہ میں اللہ کے پاس تمہیں کچھ نہیں دے سکتا، کسی چیز کا مالک نہیں ہوں۔ میرے محترم بھائیو، اس حدیث پر بار بار غور کرو، یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ میرا اشارہ ان لوگوں کی جانب ہے جو جا کر کسی سے مغفرت کے چیک لیتے ہیں، کسی کے ہاتھ پر بیعت کر کے یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ قبر میں ہمارے سوال آسان ہو جائیں گے، اللہ کے پاس ہمارا حساب آسان ہو جائے گا، دامن پکڑ لیں گے تو جنت میں چلے جائیں گے۔ عبرت ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی، اپنے چچا اور اپنے پھوپھیوں سے جو ہے خطاب فرما رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اس وقت جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا معشر قریش، اے قریش کے لوگوں، پورا خاندان ہے آپ کا، او کلمۃ نحوها، یا آپ نے ایسی ہی کوئی بات کہی، یعنی قریش کا نام لیا، یا ایسی ہی کوئی بات کہی، یعنی خاندان، ہر خاندان کا الگ الگ نام لیا، جیسا کہ بعض روایات میں آیا ہے، اشتروا انفسکم لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، اپنے آپ کو اللہ سے خرید دو، یعنی اللہ سے بیچ دو، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے جانوں اور ہمارے مالوں کو خرید لیا ہے جنت کے بدلے میں۔ اگر ہم حقیقت میں ان جانوں اور مالوں کو بیچ چکے ہیں تو اس جان اور مال کو اللہ کی مرضی کے خلاف ہمیں صرف نہیں کرنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، ان اللہ اشترى
من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ تبارک و تعالی نے مومنوں سے ان کا مال اور ان کی جان خرید لیا ہے. یہ دیا بھی اللہ ہی کا ہے اور اللہ تبارک و تعالی اسے خرید بھی رہا ہے. کس چیز کے بدلے میں؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، کہ انہیں جنت عطا فرمائے. کیا کرنا ہے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے وہ اعمال بیان فرمائے ہیں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاندان قریش سے کہا اشتروا انفسکم، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو. لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، میں اللہ کے پاس تم لوگوں کو نہیں بچا سکتا. یا بنی عبد مناف، اے عبد مناف کے بچوں، لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، میں اللہ کے پاس تمہارے کچھ کام نہیں آ سکتا. یہ آپ کا خاندان ہے. عبد مناف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا، یعنی آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرا رہے ہیں. یا عباس ابن عبد المطلب، اے عبد المطلب کے بیٹے عباس، یعنی اپنے چچا سے آپ فرما رہے ہیں لا اغنی عنک من اللہ شیئا، میں اللہ کے پاس آپ کے کچھ کام نہیں آ سکتا. یا صفیہ عمت رسول اللہ، اے صفیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی، لا اغنی عنک من اللہ شیئا، میں اللہ کے پاس تیرا کچھ کام نہیں آ سکتا. ویا فاطمہ بنت محمد، اے محمد کی بیٹی فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم، سلینی ما شئت من مالی، میرے مال میں سے تجھے جو چاہیے مانگ لے. لا اغنی عنک من اللہ شیئا، لیکن میں اللہ کے پاس تیرے کام نہیں آ سکتا. تو یہ ابتدائی دعوت تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلے عام دعوت و تبلیغ کا حکم دیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اللہ سے ڈرایا، اللہ کی توحید کی بات بیان فرمائی، آخرت کا یقین دلایا. ابو لہب نے جو کیا اس کا ذکر ہو گیا. خاندان قریش کا اس سلسلے میں کیا رد عمل تھا، انشاءاللہ یہ بات اگلے درس میں بیان ہوگی. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو جہنم سے بچائے. رب العالمین صحیح اسلام پر عمل کی توفیق دے، اسلام کو سمجھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہر عمل کرنے کی اللہ توفیق دے. بدعتوں سے اللہ محفوظ رکھے، سنت پر اللہ رب العالمین ثابت قدم رکھے. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ.